لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقائی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو آدمی ایمان کی صفت کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا اور ساتھ چلتے ہوئے اس وقت تک وہاں موجود رہا جب تک کہ نماز جنازہ نہ ادا کی گئی ہو، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہ شخص قبرستان تک بھی ساتھ میں گیا اور قبرستان جانے کے بعد تدفین والے عمل میں شامل ہوا، تو میرے محترم وہ شخص جب تدفین کر کے واپس آئے گا تو 2 قرات ثواب لے کر واپس آئے گا۔ 1 قرات ثواب ایک احد پہاڑ کے برابر، تو 2 قرات ثواب 2 احد پہاڑ کے برابر ہوا۔ یعنی نماز جنازہ میں شامل ہونے کے بعد آپ قبرستان بھی گئے، وہاں سے واپس خالی نہیں لوٹ رہے آپ، بلکہ ثوابوں کے انبار لے کر واپس آپ آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر صرف نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے تو اسے 1 قرات ثواب ملے گا۔ نماز جنازہ پڑھ کر واپس اگر آپ گھر آ جاتے ہیں یا کہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو 1 قرات ثواب ملا، گویا کہ 1 احد پہاڑ کے برابر۔ خالی ہاتھ آپ نہیں آئیں گے بلکہ ثواب لے کر آپ آئیں گے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو جنازے کے ساتھ چلا تو صحیح، لیکن 40 قدم یا کچھ اور قدم چلا اور نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوا، تو جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فضیلت سے وہ محروم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، فضیلت بیان کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں جو نماز جنازہ میں شامل ہوا ہو، تو نماز جنازہ میں شامل ہونے پر 1 قرات ثواب اور قبرستان جا کر تدفین والے عمل میں شامل ہونے پر 2 قرات ثواب۔ خالی آپ واپس نہیں آئیں گے بلکہ ثوابوں کے انبار لے کر واپس آئیں گے۔ 2 قرات گویا کہ 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب لے کر آپ گھر واپس آ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضیلت بیان کی، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ 40 قدم جا کر واپس نہ آئے بلکہ نماز جنازہ میں شامل ہو جائے تاکہ ثواب والے عمل سے ہم محروم نہ ہو۔ اب نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد جب جنازے کو لے کے ہم چلتے ہیں تو وہاں ایک عمل باقی ہے، وہ یہ کاندھا دینے والا عمل۔ تو ہمارے کچھ بہت سے بھائی صرف ایک طرف کاندھا دے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو کاندھا دینے کی جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ چاروں طرف کاندھا دینے کی ہے، یعنی 4 پائی کے چاروں طرف آپ کاندھا دے لیں تب جا کے آپ کو یہ فضیلت میں آپ شامل ہوں گے۔ فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنازے کو لے کے جنازے کو کاندھا دیا اس نے اور کاندھا چاروں طرف دیا اس نے، گویا کہ اس شخص کے 40 صغائر گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور بچہ پیدا ہونے کے بعد چند دن یا چند لمحہ زندہ رہا، پھر اس بچے کا انتقال ہو گیا، تو اس بچے کے انتقال ہونے پر بہتر یہ ہے کہ اس بچے کا نام رکھ دیا جائے۔ اگر آپ نے رکھا نہیں ہوا تو اب بھی رکھ سکتے ہیں آپ۔ جی قبرستان میں گھاس بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو نہیں کہ گھاس کاٹ دیتے کچھ، وہ کاٹنا کیسے ہے اس کے لیے؟ دیکھیے میرے بھائی، قبرستان میں جنگلات، جھاڑی یا یہ سب بڑھ جائے، اگر میت کو لے جانے میں، جنازے کو لے کے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے اگر، یا پھر جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں ان کے آنے جانے دشواری پریشانی اگر ہو رہی ہے تو آپ جھاڑی کو کاٹ سکتے ہیں، جنگلات کو کم کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ ہریالی یعنی ہری گھاس اگر ہے تو اس کو نہ کاٹیں۔ کیوں کہ جو ہریالی ہری گھاس ہے وہ اللہ کے حمد و ثنا میں مشغول مصروف رہتی ہے، تو لہذا ان کے حمد و ثنا کرنے کی بنا پر، ان کی تسبیحات کی بنا پر مردوں کو فائدہ پہنچے گا اس سے، تو اس لیے ہری گھاس کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کیا کہتے ہیں جو دقت دینے والی پریشانی والی چیز اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں، اس میں کاٹنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔